میں شروع سے پوئٹری کرتی ہوں بہت بچپن سے، یعنی کہ مجھے یہ شوق ہے۔ 2014 میں جسٹ میرا یہ دل کیا کہ میں اس کو پریزرو کر لوں۔ نعت لکھنے کو، نعت کہنے کو آنسوں سے وضو ضروری ہے۔ تک آپ کے اندر ایک آرزو نہیں ہوتی کہ آپ نے نعت لکھنی ہے تو تب تک آپ نہیں لکھ سکتے، یہ عطا ہوتی ہے۔ گاؤں کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں اور واقعی وہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی نیگیٹو تھنکنگ یا پیسمسٹک جو اپروچ ہوتی ہے وہ زیادہ آپ کو ڈپریس کر کے آپ کی کیپیبلٹیز کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ جو بندہ شکر نہیں ادا کرتا وہ کبھی بھی لائف میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ اپنی تھوڑی سی لائف میں وہ ہزاروں سالوں کا کام کر کے چلا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک سلیکٹڈ بندہ ہوتا ہے، وہ چوزن ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں۔ انہوں نے اپنی ایم فل کی باٹنی میں اور اس کے بعد انہوں نے شاعری بھی لکھی۔ 2014 میں ان کا شاعری کا مجموعہ شائع ہوا اور اس کے بعد حال ہی میں ان کا نعتیہ کلام ردائے نور کے نام سے شائع ہوا۔ ہم ان سے جانیں گے کہ شاعری کی طرف ان کا شغف اور نعت لکھنے کی طرف ان کا ذہن کب اور کیسے بنا اور کس طرح انہوں نے اتنی خوبصورت نعتیں لکھیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مشکل وقت میں یہ کس طرح چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہیں اور شاعری لکھنے کے پیچھے کیا وجہ اور کیا تحریک تھی۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رابعہ بطول صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میم، آپ نے ایم فل کی باٹنی میں اور اس کے بعد آپ شعبہ تدریس و تعلیم سے وابستہ ہوئیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، پڑھانے کا شوق کیا آپ میں بچپن سے تھا یا آپ نے بعد میں سوچا کہ میں نے پڑھانا ہے؟ سر، پڑھانے کا شوق تو ظاہر ہے شروع سے ایک انسٹنکٹ میں ایک چیز ہوتی ہے اور آپ کا ایک خواہش ہوتی ہے، خواب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے اور یہ آگے پڑھانا ہے۔ تو بیسیکلی سبجیکٹس میں میرا انٹرسٹ شروع سے ہی تھا اور پھر اس کے بعد میں نے ایم فل کر کے پھر مطلب ساتھ ابھی یہ 2020 میں میں نے اس کا میرا کمپلیٹ ہوئے اور جو ایم ایس سی ہے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری ایز اے لیکچرر جاب جو ہوئی تھی وہ 2005 میں ہوئی تھی، لیکن ایڈمنسٹریشن میں میں ابھی 2017 میں نے ایز اے پرنسپل جو ہے وہ چارج سنبھالا ہے۔ میم، بطور پرنسپل آپ ایک ادارے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا کیا مثبت تبدیلیاں آپ اس میں لے کے آئی ہیں؟ سب سے زیادہ جو چیز جو میں چینج لے کے آئی ہوں نا وہ گرینری کے حوالے سے ہے، کیونکہ میرا سبجیکٹ باٹنی ہے اور اس میں میں نے بہت زیادہ اور باقی چیزوں کے جیسے ہمارے ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کے ریزلٹس ہوتے ہیں، ڈسپلن ہوتا ہے، انرولمنٹ وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آپ کی اگر ایک اچھی ایک ہیلدی انوائرمنٹ اسٹوڈنٹس کو دیں یا ٹیچنگ سٹاف کو یا نان ٹیچنگ کو بھی اگر آپ دیں تو آپ ان کی پرفارمنس بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں نے آپ گرین گارڈن سے جاوید اقبال صاحب سے میں نے بڑی انسپریشن لی ہے اور اس میں میں نے تقریباً مور دین 800 تک جو ہے نا وہ ٹریز پلانٹ کیے ہیں کالج میں ودن 3.5 ایئرس۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ ایک ادارے میں بہت ساری چیزیں یعنی ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھی انوائرمنٹ بھی ضرور دیں اسٹوڈنٹس کو، اور جو بھی وہاں پہ جو بھی وزٹ بھی کرتا ہے تو اس کو ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ میم، 2014 میں آپ کی شاعری کا مجموعہ شائع ہوا، اس کو لکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی اور پوئٹری میں آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ پوئٹری بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ میں شروع سے پوئٹری کرتی ہوں بہت بچپن سے، یعنی کہ مجھے یہ شوق ہے۔ اسے میں ڈائریز میں لکھتی رہتی تھی، مختلف غزلیں، نظمیں، نعتیں وغیرہ سب کچھ، وہ ایک کلیکشن تھا۔ 2014 میں جسٹ میرا یہ دل کیا کہ میں اس کو پریزرو کر لوں، مطلب وہ بک جسٹ ان ڈائریز کو پریزرو کرنے کا ایک ذریعہ بنی، اور اس میں جو ہے وہ سحر تک دیپ جلنا ہے جو میں نے 2014 میں میری شاعری کی کتاب آئی، وہ ایک کلیکشن تھا ڈفرینٹ قسم کی شاعری کا۔ میم، پروفیسر اقبال عظیم کا ایک شعر ہے کہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ نعتوں کا بھی ایک مجموعہ لکھا، یہ ردائے نور کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کو لکھنے کا خیال کب اور کیسے آیا اور کس طرح آپ اس طرف گئیں؟ سر، نعت میں لکھتی رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصے سے مطلب میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ جسٹ آپ ایک سید الاصناف آپ کہہ سکتے ہیں
نعت جو ہے وہ سید الاصناف ہے اور یہ صدی جو ہے وہ نعت کی صدی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ایک ایسی ہستی کہ جن پہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں, تو ہمارا جس یہ ایک حصہ ہم نے اپنا شامل کرنا ہے کہ ہم ان کی تعریف میں اپنا حصہ بھی شامل کر دیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے. اس کے بعد میں نے یہی سوچا, میں نے فوکس کیا, اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو فوکس کرنے میں, ایک چیز کو کنسنٹریٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایک چیز کی طرف کنسنٹریٹ کرتے ہیں. تو میں نے یہ انٹینشنلی بھی یہ ڈیسائیڈ کیا, ارادی طور پہ بھی, کہ میں نے صرف نعت لکھنی ہے. اور باقی تو نعت جو ہوتی ہے وہ واقعی عطا ہوتی ہے. میرا اپنا شعر ہے کہ نعت لکھنے کو, نعت کہنے کو آنسوؤں سے وضو ضروری ہے, بات لفظوں سے کب یہ بنتی ہے, دل میں آرزو ضروری ہے. تو وہ جب تک آپ کے اندر ایک آرزو نہیں ہوتی کہ آپ نے نعت لکھنی ہے, تو تب تک آپ نہیں لکھ سکتے. یہ عطا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ خاص ایک مہربانی ہوتی ہے. میم ہماری جو یوتھ ہے, آپ چونکہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں, ایک ادارے کی پرنسپل بھی ہیں, اس کو آپ کیا گائیڈ لائن دیں گی کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو بہتر کریں, اور خاص طور پہ جب ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اس وقت وہ کیا کریں؟ سر میرا بیسیکلی واسطہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایسے ہی بیک گراؤنڈ کی بچیوں سے پڑتا ہے کہ گاؤں کی بچیاں ہوتی ہیں, ان کے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں اور واقعی وہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان بچیوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ یہ ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر ٹائم میں گزر جانا ہوتا ہے. اگر آپ ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ, کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ایک یقین کے ساتھ, اعتبار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت جو ہے وہ گزار دے گا, اور آپ ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ ایک لگے رہیں, اپنی اسٹرگل جاری رکھیں, دعا آپ کیے رکھیں, یقین رکھیں آپ, تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت ساری لائف میں چینجز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. کئی بچیاں بہت کرائسس میں ہوتی ہیں, تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیگیٹو تھنکنگ یا پیسمسٹک جو اپروچ ہوتی ہے, مینٹل اپروچ, وہ زیادہ آپ کو ڈپریس کر کے آپ کی کیپیبلٹیز کو بالکل ختم کر دیتی ہے. تو ایک آپٹمسٹک اپروچ جو ہے وہ بہت ساری آپ کے لیے پریشانیاں جو ہے وہ دور کر دیتی ہے, اور انسان کی ایسی صلاحیتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں جو انسان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. میم ایک آپٹمسٹک اپروچ ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ اس کو قائم رکھنا. اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ بتائیں کہ جو نوجوان ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں وہ اس اپروچ کو قائم کیسے رکھیں؟ اس کو قائم رکھنے کا یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں کو دیکھیں جو آپ کے پاس ہیں, آپ شکر ادا کرنا سیکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ کبھی بھی تھینکفل نہیں ہوں گے. اور جو بندہ شکر نہیں ادا کرتا وہ کبھی بھی لائف میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ اس کے اندر ایک رہتی ہے کہ ایک تھرسٹ ہے, ایک چیز کمی ہے میرے اندر, یہ میرے پاس یہ نہیں ہے. جب آپ وہ چیزیں دیکھیں گے جو آپ کے پاس ہیں, تو وہ آپ کو ایک پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائیں گے, اور اس میں انسان جو ہے وہ بہت بہتر کر لیتا ہے, بہت اچھے کام جو ہے انسان سے ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس اتنی بلیسنگز ہیں, آپ اتنے لوگوں سے بہتر ہیں, اور بہت اچھی لائف آپ گزار رہے ہیں, آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ لوگوں کو رشک آتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک آپٹمسٹک سوچ کو جو ہے نا وہ رکھا جا سکتا ہے, اور اس کو پریکٹیکلی آپ اپنی لائف میں جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں. میم آپ نے اشعار بھی لکھے, ٹیچنگ بھی کی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں آپ کی انسپائریشن کون تھا جس کو آپ نے پڑھا ہو یا جس سے کچھ سیکھا ہو؟ انسپائریشن مختلف سٹیجز پہ مختلف آتے رہے. جیسے اسٹوڈنٹ لائف میں مجھے سی ایس ایس کا بہت ایک آپ سمجھیں گے ایک پیشن تھا میرا. قدرت اللہ شاہ کو میں نے بہت آئیڈیلائز کیا. اس کے بعد بہت ساری چینجز آتی گئیں, جیسے واصف علی واصف صاحب سے میں بہت انسپائرڈ تھی, اور یہ سارے جو ڈفرینٹ فیکٹرز تھے, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک موٹیویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو مزید کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے جو ہیں وہ کیے رکھتے ہیں. تو بہت سارے ایسے فگرز ہوتے ہیں لائف میں جو آتے رہتے ہیں ہر فیلڈ میں, ہر جگہ, کہ جن کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں, جن کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. میم قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کا کام ہے, آپ کا ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے, ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلیسڈ ہوتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے. اور یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو چوز کر لیتا ہے کہ اس نے میری مخلوق کی خدمت کرنی ہے, ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ تو ایک سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک چراغ ہوتا ہے جس سے کئی چراغ جل رہے ہوتے ہیں. میں ابھی یہی بات کر رہی تھی کہ ہر بندہ جو ہے اس نے لائف اپنی گزار کے 60 70 80 ایئرس گزار کے چلے جانا ہوتا ہے.
اب ایک بندہ اپنی تھوڑی سی لائف میں وہ ہزاروں سالوں کا کام کر کے چلا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک سلیکٹڈ بندہ ہوتا ہے، وہ چوزن ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک رحمت سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا ہوتا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اپنی اس کی مخلوق کی بہتری کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے سوچے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں تو اس کو بہت، میں اس سے انسپائرڈ ہوں، بہت زیادہ امپریس ہوں. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنی پسندیدہ نعت کے چند اشعار اگر ہمیں سنا دیں تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی ہمارے لیے. ان کے فیض نگاہ سے میرے تمام رستے ہوئے کشادہ، ان کے فیض نگاہ سے میرے تمام رستے ہوئے کشادہ، وگرنہ تاب سفر کہاں کی، کہاں مصمم کوئی ارادہ. آرزوؤں کے اس سفر میں، آرزوؤں کے اس سفر میں تمنا ان کی مجھے ہے مہویز. وہی ہے راہبر قدم قدم پر، وہی ہے منزل، وہی ہے جادہ. بہت کٹھن ہے میرے لیے تو غموں میں ہستی اٹھا کے چلنا، بہت کٹھن ہے میرے لیے تو غموں میں ہستی اٹھا کے چلنا. اے بار بے کس اٹھانے والے سفر طویل اور میں پا پیادہ. ہر ایک لمحہ دو جہاں میں ان کی نسبت کی ملتمس ہوں. ہر ایک لمحہ دو جہاں میں ان کی نسبت کی ملتمس ہوں. خدا سے مانگوں ہر ایک دعا میں، نہ اس سے کچھ کم نہ اس سے زیادہ. ان کی رحمت حصار میرا، ان کی رحمت حصار میرا ہے اس جہان خطر میں ورنہ. ان کی رحمت حصار میرا ہے اس جہان خطر میں ورنہ. وجود میرا ہے قاہرہ سا، ہے ذات میری فقط برادہ. ان کے فیض نگاہ سے، ان کے فیض نگاہ سے میرے تمام رستے ہوئے کشادہ، وگرنہ تاب سفر کہاں کی، کہاں مصمم کوئی ارادہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ میم، بہت خوبصورت آپ نے نعت پڑھی. بہت بہت شکریہ رابعہ بطول صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی خوبصورت نعت سن کے اور ان کی زندگی کے بارے میں جان کے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. بہت شکریہ، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.